السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. معراج کا قصہ. حدیث نمبر 227. حدثنا حدبۃ بن خالد حدثنا حمام بن یحییٰ حدثنا قتادۃ عن انس بن مالک عن مالک بن صعصعۃ رضی اللہ عنہما. امام بخاری کہتے ہیں ہم سے حدبہ بن خالد نے بیان کیا، کہا ہم سے حمام بن یحییٰ نے، کہا ہم سے قتادہ بن دعامہ نے، انہوں نے انس بن مالک سے، انہوں نے مالک بن صعصعہ سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کے بارے میں روایت کرتے ہیں. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدثہم انہیں بیان کیا، یعنی صحابہ کو، ان لیلۃ اس رات کے بارے میں، اسریہ جس میں اسراء یا معراج ہوئی. جیسا کہ آپ جانتے کہ اسراء بیت اللہ سے بیت المقدس تک اور معراج بیت المقدس سے پھر آسمانوں تک. قال آپ نے فرمایا، بینما انا فی الحطیم، اس دوران کہ میں حطیم میں تھا، یعنی حطیم جو خانہ کعبہ کے ساتھ سیمی سرکل حصہ ہے بغیر چھت کے. وربما قال فی الحجر، اور شاید آپ نے ہجر کا لفظ بولا. دونوں ایک ہی جگہ ہے، حتیم اور ہجر ایک ہی جگہ کو کہتے ہیں. انا فی الحتیم او فی الحجر مستجعا، لیٹا ہوا تھا. اذ اتانی آتن، جب آیا میرے پاس آنے والا، یعنی فرشتہ. مراد ہے اس سے جبرائیل علیہ السلام. فقد، تو انہوں نے چیر ڈالا. لمبائی کے رخ کسی چیز کو کاٹنے کو قدہ کہتے ہیں. سورۃ یوسف میں بھی آتا نا قد، قد بھی انسان کی لمبائی کو کہتے ہیں. فقد قال سمعتہ یقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو کہتے ہوئے سنا. فشق ما بین ہذہ الی ہذہ، تو انہوں نے شق کیا، کاٹا، ما بین ہذہ الی ہذہ، اس اور اس جگہ کے درمیان. اب یہاں اشارہ ہو رہا ہے صرف، آگے اس کی وضاحت آئے گی. فقلت للجارود، تو میں نے جارود سے کہا، یعنی یہ قتادہ جو ہیں انہوں نے جارود سے کہا. وہو الی جنبی، اور وہ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے. یعنی جب حدیث بیان ہو رہی تھی تو جارود ان کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے. جیسے آپ کلاس میں بیٹھے ہیں تو ایک شخص کوئی بات سن کے دوسرے سے پوچھتا ہے کہ یہ ابھی کیا بات ہوئی ہے، اس کا کیا مطلب ہے. ما یعنی بہ، یعنی اس کا کیا مطلب ہے یہاں سے یہاں تک. قال، تو کہا، من ثغرۃ نحرہ الی شعرتہ، آپ کے حلق سے آپ کی ناف تک، نیول تک. وسمعتہ یقول، اور میں نے ان کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا، من قصہ الی شعرتہ، آپ کے سینے سے ناف تک. یعنی کسی نے سینے کا اوپر والا حصہ جہاں حلق ہوتا ہے وہاں سے اشارہ کیا اور دوسرے نے سینے سے ناف تک. فاستخرج، تو فرشتے نے نکالا، قلبی، میرے دل کو. ثم اتیت بطست من ذہب، پھر لایا گیا میرے پاس سونے کا ایک تھال. مملوءۃ، جو بھرا ہوا تھا، ایماناً، ایمان سے، ایمان سے بھرا ہوا. ایمان ایک جیسے مادی چیز ہوتی ہے. فغسل قلبی، تو میرا دل دھویا گیا. ثم حشی، پھر بھر دیا گیا. ثم اعید، پھر لوٹا دیا گیا، یعنی اصلی حالت میں دوبارہ سینے کو سی دیا گیا.
ثم اتیت بدابۃ، پھر لایا گیا میرے پاس ایک جانور، دون البغلی، جو خچر سے چھوٹا تھا، وفوق الحماری، اور گدھے سے ذرا اونچا، اوپر، ابیض، سفید رنگ کا۔ فقال له الجارود، تو جارود نے اس سے کہا، هو البراق یا ابا حمزہ، اے ابو حمزہ وہ براق تھا، یعنی ایک جانور جو سفید رنگ کا تھا، گدھے سے ذرا بڑا لیکن خچر سے چھوٹا۔ قال انس، انس نے کہا، نعم، ہاں، یدعو خطوہ عند اقصى طرفہ، وہ رکھتا تھا اپنا قدم، خطوہ قدم، کہاں؟ عند اقصى، دور ترین، طرفہ، اپنی نگاہ کے، یعنی منتہائے نگاہ تک، جہاں تک نگاہ پہنچتی تھی وہاں تک اس کا قدم جاتا تھا۔ عام طور پر تو جانور جب چلتے ہیں تو ان کے دو قدموں کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہوتا ہے جتنا اگلی اور پچھلی ٹانگوں کا ہوتا ہے تقریباً، لیکن یہ جانور براق جو تھا وہ جب اپنا ایک قدم اٹھاتا تو وہاں جا کے رکھتا جہاں اس کی نگاہ کی حد تھی۔ اب یہ کتنی تھی اللہ عالم، کیونکہ یہ سارا سفر لمحوں میں طے ہو گیا۔ فحملت علیہ، تو مجھے اس پر سوار کیا گیا۔ فانطلق بی جبریل، تو میرے ساتھ چل دیے جبریل بھی، حتی الی السماء الدنیا، یہاں تک کہ آسمان دنیا تک آئے۔ یاد رکھیے کہ معراج اور اسراء کی احادیث جو ہیں یہ جہاں روایت ہوئی ہیں تو کہیں ایک حصہ، کہیں دوسرا حصہ، کہیں جزئیات اور تفصیلات، اور کہیں کچھ تفصیلات کو حذف کر کے اس خاص موضوع پر کام کی بات۔ چونکہ یہاں اسراء کی بات ساتھ نہیں ہو رہی، اس لیے صرف معراج کی ہے، تو اب یہ آسمان کے سفر پر ڈائریکٹ جا رہے ہیں۔ فاستفتح، تو انہوں نے دروازہ کھلوایا، یعنی دروازے کو کھولنے کے لیے کہا، استفتح، کہا کہ دروازہ کھولو۔ فقیلہ، تو کہا گیا، فرشتے ہی ہوں گے جنہوں نے کہا لیکن نام نہیں لیا گیا، تو کہا گیا، من ھذا، یہ کون ہے؟ قال جبریل، جبریل بولے، جبریل۔ قیلہ، کہا گیا، ومن معک، اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ قال محمد، جبریل بولے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیلہ، پوچھا گیا، وقد ارسل الیہ، کیا انہیں بلا بھیجا گیا ہے، بلوایا گیا ہے؟ قال نعم، جبریل نے کہا ہاں۔ قیل مرحبا بہ، کہا گیا ان کو مرحبا، خوش آمدید۔ فنعم المجیء جاء، تو کتنا اچھا ہے ان کا آنا، یعنی کیا ہی خوب ہے ان کی آمد، بہت اچھے سے ویلکم کیا فرشتوں نے۔ ففتح، پھر دروازہ کھول دیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آسمان کے جو سیکیورٹی گارڈز ہیں، جو اپنی ڈیوٹی پر ہیں، وہ اپنا فرض پورا کر رہے ہیں اور پوری تحقیق کے بعد ہی دروازہ کھولتے ہیں۔ فلما خلصت، پھر میں جب خالی ہوا، یعنی جب میں اندر داخل ہوا، یعنی ساری کوسچن آنسر سے امیگریشن پاس کی۔ فَإِذَا فِيهَا آدَمُ، تو دیکھا کہ وہاں آدم ہے علیہ السلام۔ فقال هذا ابوک، جبریل بولے یہ ہیں آپ کے والد آدم۔ فسلم علیہ، ان پر سلام کیجئے، انہیں سلام کیجئے۔ اب آپ دیکھیے کہ جبریل امین کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ ساتھ گائیڈ کر رہے ہیں کہ کس موقع پر کیا کرنا ہے۔ فسلمت علیہ، تو میں نے انہیں سلام کیا۔ فرد السلام، تو انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ ثم قال، پھر کہا، مرحبا بالابن الصالح، مرحبا نیک بیٹے، یعنی تم میرے نیک بیٹے ہو، صالح بیٹے ہو، ویلکم، کتنے اچھے بچے ہو۔ والنبی الصالح، اور صالح نبی، نیک نبی۔ اس سے کیا بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ جب کسی کے پاس ملاقات کے لیے جائیں تو کیا کریں؟ سلام کریں، اور اگر آپ کسی کو ریسیو کر رہے ہیں تو کیا کریں؟
جواب دیں اچھے طریقے سے اور ویلکم کریں، مرحبا کہیں، ویلکم، خوش آمدید، جو بھی آپ کی زبان میں ویلکم کرنے کا لفظ ہے وہ بولیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ تعریف بھی کرتے ہیں، یعنی کوئی بھی اچھی خوبی کسی کی بیان کی جا سکتی ہے اس موقع پر، اس رشتے کو بھی ذکر کیا جا سکتا ہے. جیسے یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ الابن الصالح والنبی الصالح. ثم صعد بی حتی اتی السماء الثانیۃ، پھر وہ مجھے لے کر چڑھے یعنی جبریل یہاں تک کہ آئے دوسرے آسمان پر. فاستفتح، پھر دروازہ کھلوایا. قیل من ھذا، پوچھا گیا کون ہے. قیل جبریل، کہنے لگے جبریل ہوں. قیل، پوچھا گیا ومن معک، آپ کے ساتھ کون ہے. قال محمد، بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قیل، پوچھا گیا وقد ارسل الیہ، کیا ان کو بلا بھیجا گیا. قال نعم، بولے جی ہاں. قیل مرحبا بہ، کہا گیا ان کو مرحبا، خوش آمدید. فنعم المجیء جاء، کتنا اچھا ہے ان کا آنا، خوب آئے. ففتح، پھر دروازہ کھولا. فلما خلصت، پھر جب میں داخل ہوا. اذا یحییٰ و عیسیٰ، تو میں نے دیکھا کہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہم السلام ہیں دونوں. وہما ابنا خالۃ، اور وہ دونوں خالہ کے بیٹے ہیں. یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مریم علیہ السلام کی ایک اور بہن بھی تھی جن کے بیٹے تھے یحییٰ. قال ھذا یحییٰ و عیسیٰ فسلم علیہما، تو ان دونوں کو بھی سلام کیجئے. فسلمت، تو میں نے سلام کیا. فردا، تو دونوں نے جواب دیا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو آنے والا ہو اس کو سلام کرنا چاہیے. ثم قالا، پھر دونوں نے کہا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، مرحبا نیک بھائی اور نیک نبی. اب آدم علیہ السلام نے بیٹا کہا اور عیسیٰ اور یحییٰ علیہم السلام نے بھائی کہا. ثم صعد بی الی السماء الثالثہ، پھر جبریل مجھے تیسرے آسمان کی طرف لے چڑھے. فاستفتح، پھر دروازہ کھلوایا. قیل من ھذا، قال جبریل. قیل ومن معک، قال محمد. قیل وقد ارسل الیہ، قال نعم. قیل مرحبا بہ، فنعم المجیء جاء. ففتح. فلما خلصت اذا یوسف، تو آپ تیسرے آسمان میں داخل ہوئے اسی سارے مرحلے سے گزر کر. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک آسمان والوں کو دوسرے آسمان والوں کی خبر نہیں، ہر ایک اپنے اپنے کام پر ہے. کل فی فلک یسبحون. تو تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام تھے. قال ھذا یوسف فسلم علیہ، فسلمت علیہ فرد. ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح. اسی طرح ویلکم کیا اور یوسف علیہ السلام نے بھی آپ کو بھائی کہا، نیک بھائی نیک نبی. ثم صعد بی حتی اتی السماء الرابعۃ، پھر وہ مجھے لے کر چوتھے آسمان پہ چڑھے. فاستفتح. قیل من ھذا، قال جبریل. قیل ومن معک، قال محمد. قیل اوقد ارسل الیہ، قال نعم. قیل مرحبا بہ، فنعم المجیء جاء. ففتح. فلما خلصت، پھر جب میں داخل ہوا. فاذا ادریس، تو وہ ادریس علیہ السلام تھے چوتھے آسمان پر. اب اس میں آپ دیکھیے کہ ہر آسمان والوں کے وہی مخصوص سوال ہیں اور مخصوص جواب ہے اور مخصوص طریقہ کار ہے. یعنی ایک پورا سسٹم ہے جو ہر جگہ ایک ہی جیسا ہے ہر ایئرپورٹ پہ. قال ھذا ادریس فسلم علیہ، فسلمت علیہ فرد، جواب دیا. ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، مرحبا کیا. اسی طرح اور یہاں بھی بھائی کہا. ثم صعد بی، پھر وہ مجھے لے چڑھے. حتی اتی السماء الخامسہ، یہاں تک کہ پانچویں آسمان کے پاس آئے. فاستفتح. قیل من ھذا، قال جبریل. قیل ومن معک، قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قیل وقد ارسل الیہ، قال نعم. قیل مرحبا بہ، فنعم المجیء جاء. فلما خلصت فاذا ہارون. تو جب میں پانچویں آسمان پہ داخل ہوا تو وہاں ہارون علیہ السلام تھے.
قال هذا ہارون، بولے یہ ہارون ہے. فسلم علیہ، فسلمت علیہ فرد، ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، انہوں نے بھی بھائی کہا. ثم صعد بی حتی اتى السماء السادسة فاستفتح، پھر جبریل آپ کو اوپر لے چڑھے چھٹے آسمان کی طرف، دروازہ کھلوایا. قیل من ھذا قال جبریل، قیل من معک قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قیل وقد ارسل الی قال نعم قال مرحبا به فنعم المجیء جاء فلما خلصت فاذا موسیٰ. جب میں داخل ہوا تو دیکھتا ہوں کہ چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام ہے. قال ھذا موسیٰ، بولے یہ موسیٰ علیہ السلام ہے. فسلم علیہ فسلمت علیہ فرد، ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، موسیٰ بھی آپ کو بھائی کہتے ہیں. فلما تجاوزت، پھر جب میں وہاں سے گزرا، بکا تو موسیٰ رو دیے. قیل لہ، آپ سے کہا گیا ما یبکی کا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ قال ابکی، بولے موسیٰ میں رو رہا ہوں، لأن غلاما، کہ ایک نوجوان، بعث بعدی، میرے بعد مبعوث کیا گیا، يدخل الجنت من امته اکثر ممن يدخلها من امتی، يدخل داخل ہوگی، الجنت جنت میں، من امته آپ کی امت میں سے، اکثر زیادہ، ممن يدخلها اس سے جو داخل ہوگی اس میں، من امتی میری امت سے، یعنی بنی اسرائیل میں سے. یعنی ایک نوجوان جو میرے بعد نبی بن کے آیا، اس کی امت میری امت سے زیادہ تعداد میں جنت میں داخل ہوگی. ثم صعد بی الی السماء السابعۃ، پھر وہ مجھے 7ویں آسمان کی طرف لے چڑھے. فاستفتح جبریل، قیل من ھذا قال جبریل، قیل ومن معک قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قیل وقد بعث الی قال نعم قال مرحبا به فنعم المجیء جاء فلما خلصت فاذا ابراہیم قال هذا ابوك فسلم علیہ قال فسلمت علیہ فرد السلام قال مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح. ابراہیم علیہ السلام آپ کو کیا کہتے ہیں؟ نیک بیٹے. آدم علیہ السلام پہلے آسمان پہ اور ابراہیم علیہ السلام 7ویں آسمان پر، دونوں باپ، ایک پہلے پہ اور ایک 7ویں پہ، اور درمیان میں سب بھائی. ثم رفعت لی سدرۃ المنتہا، پھر بلند کر کے مجھے دکھایا گیا سدرۃ المنتہا، یعنی بیری کا درخت جو آخری حد تھی. فاذا، تو جب، نبقها، اس کے پھل یا اس کے بیر، مثل قلال حجرہ، حجر کے مٹکوں کے برابر ہیں. قلال مٹکے، پانی کے مٹکے دیکھیں بڑے بڑے جس میں پانی بھرا جاتا ہے، مٹی کے ہوتے ہیں. تو حجر ایک علاقے کا نام ہے جہاں کے گھڑوں سے تشبیہ دی گئی کہ اتنے بڑے بڑے بیر تھے اس بیری پر. وَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ آذَانِ الْفِيَلَةِ، یہ فیلا نہیں ہے، فیلا جمع ہے. تو میں دیکھتا ہوں کہ اس کے پتے، کس کے پتے؟ سدرۃ المنتہا کے. کیسے ہیں؟ مثل مانند، آذان کانوں کے، الفیلا ہاتھیوں کے، یعنی پتے اتنے چوڑے ہیں جتنے ہاتھی کے کان چوڑے ہوتے ہیں. ریممبر ہاتھی کے کان کتنے کتنے بڑے ہوتے ہیں؟ کافی بڑے بڑے ہوتے ہیں نا. قال هذه سدرۃ المنتہا، جبریل کہنے لگے یہ سدرۃ المنتہا ہے، یعنی بس اس سے آگے میں نہیں جا سکتا. وَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ، اور وہاں 4 نہریں تھی. نہرانی باطنانی، 2 نہریں اندر کی طرف یا بند، وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ، اور 2 نہریں ظاہر یا کھلی. فَقُلْتُ مَا هَذَانِ يَا جبریل، میں نے پوچھا ہے جبریل یہ کیا ہے؟ قال اما الباطنان فنہران فی الجنہ، جہاں تک بند نہروں کا تعلق ہے تو یہ جنت کی نہریں. واما الظاہران، اور جہاں تک یہ کھلی نہروں کا تعلق ہے، فالنیل والفرات، تو یہ دنیا کے نیل اور فرات ہیں، دریائے نیل اور فرات.
ثم رفع لی البیت المعمور، پھر میرے سامنے بیت المعمور کیا گیا. ثم اتیت باناء من خمر، پھر میں لایا گیا یا میرے پاس لایا گیا ایک برتن جس میں شراب تھی. واناء من لبن، اور ایک برتن جس میں دودھ تھا. واناء من عسل، اور ایک برتن جس میں شہد تھا. آپ وہاں پر ایک طرح سے مہمان تھے تو آپ کی مہمانی کی گئی اور 3 مختلف طرح کے ڈرنک آپ کے سامنے پیش کیے گئے. فاخذت اللبن، تو میں نے دودھ لے لیا. آپ ہوتے تو کیا لیتے؟ فقال هي الفطرة التي انت عليها وامتك، فرمایا یہ وہ فطرت ہے جس پر آپ اور آپ کی امت ہے، یعنی آپ اس دین اسلام پر ہیں، اسلام کی فطرت پر ہیں. ثم فرضت علی الصلوات 50 صلاۃ، پھر فرض کی گئی مجھ پر 50 نمازیں. 50 صلاۃ کل یوم، ہر روز. وہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی کس لیے کیا؟ اپنی عبادت کے لیے. اور اگر ہمیں 50 نمازیں پڑھنی ہوتی تو ہم سارا دن صرف نماز پڑھتے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز کتنی امپورٹنٹ ہے، اور یہ کہ عبادت کی اصل جو ہے وہ نماز ہے. نماز کے بغیر باقی عبادات پھر قبول نہیں ہوتی، کیونکہ سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا قیامت کے دن. اگر نمازیں پوری ہوئی تو باقی بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر نماز میں کوئی فیل ہو گیا اس پرچے میں تو باقی بھی پھر خطرے میں ہے. پھر بعد میں جا کر 5 ہوئی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھا کہ 5 ہی ہوں گی اس امت کے لیے، تو 50 کہیں کیوں گئی؟ تو بتانا یہ مقصود تھا کہ اصل میں تو مطلوب ہی تم سے یہی ہے، لیکن پھر اس کو 5 تک کر دیا گیا اور ثواب 50 ہی کا رکھا گیا. فرجعت، تو میں واپس پلٹا. فمررت علی موسیٰ، تو موسیٰ کے پاس سے گزری، جس راستے سے آئے تھے اسی راستے سے لوٹ کر جا رہے ہیں. فقالا، تو پوچھا، بما امرتا، آپ کو کس چیز کا حکم دیا گیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے نہیں پوچھا، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا. کیوں؟ اس لیے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہوئی تو انہیں بلا کر کوہ طور پر کیا دیا گیا؟ تورات کے علاوہ نماز. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، یعنی اگر دیکھا جائے تو باقی دین کے احکامات زمین پر اترتے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز اس وقت دی گئی جب آپ اللہ کی ملاقات کے لیے گئے، یعنی بغیر کسی واسطے کے ڈائریکٹ حکم. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلام کیا تھا نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا جیسے میں نے پہلے ذکر کیا نا، اس میں پوری تفصیلات نہیں ہے. معراج کا واقعہ مختلف جگہوں پر روایت ہوا جس میں مختلف حصوں کی کم یا زیادہ تفصیلات ملتی ہیں. تو اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا تو ان کو نمازوں کا حکم دیا، کسی اور سے بھی نہیں کہلوایا، خود. اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ نماز کتنی اہم چیز ہے. قال امرت ب50 صلاۃ کل یوم، کہنے لگے مجھے دن میں 50 نمازوں کا حکم دیا گیا. قال موسیٰ بولے، ان امتک لا تستطیع 50 صلاۃ، بے شک تمہاری امت 50 نمازوں کی طاقت نہیں رکھتی. کل یوم، ہر روز. وانی واللہ قد جربت الناس، اور بے شک میں اللہ کی قسم میں لوگوں کا تجربہ کر چکا ہوں، میں نے لوگوں کو آزما لیا، قبل کا تم سے پہلے. وعالجت بنی اسرائیل اشد المعالجہ، اور میں نے بہت کوشش کی بنی اسرائیل سے، شدید کوشش، یعنی ان کا علاج کیا، سمجھایا. عالجت کا لفظ یہاں پر اس لیے آیا کہ میں نے ہر طرح کی کوشش کر لی کہ وہ کسی طرح ان کو پورا کریں، لیکن بے سود. فرجع الی ربک، پس جاؤ اپنے رب کے پاس. فاسألہ التخفیف لامتک، اپنی امت کے لیے تخفیف مانگو، ہلکا کرواؤ. فرجعت، تو میں واپس لوٹا. فوضع عنی 10، تو مجھ سے 10 نمازیں کم کر دی گئیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کم کر دی. فوضع عنی 10. فرجعت، پھر میں لوٹا. الی موسیٰ، موسیٰ کے پاس. فقال مثلہ، تو انہوں نے اسی طرح کہا. فرجعت، پھر میں پلٹا.
فوضع عنی عشرا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے 10 اور معاف کر دی. فرجعت الی موسیٰ فقال مثلہ، پھر میں موسیٰ کے پاس گیا تو انہوں نے پھر وہی کہا. فرجعت، پھر میں لوٹا. فوضع عنی عشرا، تو پھر مجھ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 10 اور کم کر دی. فرجعت الی موسیٰ فقال مثلہ، پھر میں موسیٰ کے پاس گیا تو انہوں نے پھر وہی کہا. فرجعت فامرت ب10 صلوات کل یوم، پھر میں لوٹا تو مجھے دن میں 10 نمازوں کا حکم دیا گیا. فرجعت، تو پھر میں لوٹا. فقال مثلہ، تو موسیٰ نے ویسے ہی کہا. فرجعت، تو میں پھر لوٹا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس. فامرت ب5 صلوات کل یوم، تو مجھے دن میں 5 نمازوں کا حکم دیا گیا. فرجعت الی موسیٰ، پھر میں موسیٰ کے پاس پلٹا. فقال بما امرت، تو کہنے لگے کس چیز کا حکم دیا گیا تجھے؟ قلت امرت ب5 صلوات کل یوم، تو میں نے کہا دن میں 5 نمازوں کا حکم دیا گیا ہوں. قال، موسیٰ بولے، ان امتک لا تستطيع 5 صلوات، تمہاری امت 5 نمازوں کی طاقت نہیں رکھتی، 5 نہیں پڑھے گی. کل یوم، ہر روز. وانی قد جربت الناس قبلک، میں تم سے پہلے لوگوں کے ساتھ تجربہ کر چکا ہوں. وعالجت بنی اسرائیل اشد المعالجہ، اور بنی اسرائیل کے ساتھ شدید کوشش کر چکا ہوں. فرجع الی ربک، تو اپنے رب کے پاس لوٹو. فاسألہ التخفیف، تو ان سے تخفیف کا سوال کرو. لامتک، اپنی امت کے لیے. قال سألت ربی حتی استحییت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ میں نے اپنے رب سے سوال کیا یہاں تک کہ میں شرما گیا. ولیکن ارضی واسلم، لیکن میں اب راضی ہوں اور میں سر تسلیم خم کر لیتا ہوں، یعنی اب میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، میں اس پہ راضی اور میں اس کے آگے جھک گیا، یعنی اس حکم کے آگے. قال فلما جاوزت نادانی مناد، تو بولے پھر جب میں وہاں سے گزر رہا تھا تو ایک پکارنے والے نے مجھے پکارا، اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آواز تھی. امضیت فریدتی، میں نے اپنا فریضہ جاری کر دیا، یعنی حکم جاری کر دیا. وخففت عن عبادی، اور اپنے بندوں پر تخفیف بھی کر دی، یعنی 5 نمازیں کر کے ثواب 85 کا لکھا. اور یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ انسان ایک دن میں اگر 5 پوری کر لیتا ہے تو 50 کا ثواب حاصل کر لیتا ہے. تو اس حدیث میں بہت سی سیکھنے کی باتیں ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں طرح طرح کی مخالفتیں برداشت کرنا پڑی، اور اس استثناء میں کہ آپ کو شیب ابی طالب لے کے جایا گیا، آپ کے خاندان کے ساتھ وہاں پر 3 سال آپ رہے. واپسی پر حضرت خدیجہ کی وفات ہوگی کیونکہ وہ بہت بیمار پڑ گئی تھی، وہاں کی مشقتیں سہ سہ کے، اور پھر ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہایت غمگین تھے اور مکہ والوں کی مخالفتیں اور زیادہ بڑھ گئی تھی. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمانوں کی سیر کروائی. جب زمین والوں نے آپ کو جھٹلا دیا تو آسمان والوں نے آپ کو قبول کر لیا، اور جب زمین آپ پر تنگ ہو گئی تو آسمان کی وسعتیں آپ کے لیے مسخر کر دی گئی. تو اس لیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق بھی ہے اس میں، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت اہم سبق بھی کہ آسمانوں سے اپنی امت کے لیے آپ جو تحفہ لے کر آئے وہ نماز کا تحفہ ہے، اور یہ بہت اہم کام ہے، اس سے روگردانی نہیں کی جا سکتی. اسی لیے اس کو مومن اور کافر کے درمیان فرق قرار دیا گیا ہے. یہ میزان ہے، کرائیٹیرین ہے. اور یہ چونکہ بلندیوں پر اس کا حکم دیا گیا تھا، تو اس لیے جو شخص اپنے رب کے ہاں عزت چاہتا ہے، بلندی چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ نمازوں کی پابندی کرے، اور 5 نمازوں کی. اگر 50 ہوتی تو کیا ہوتا؟ اگر ہر نماز کی ایک بھی رکعت ہوتی نا تو ہم صرف وضو اور نماز ہی کرتے رہتے سارا دن، اور کوئی کام نہ کر سکتے. تو اتنا بڑا حکم یا اتنی بڑی ذمہ داری کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے، اگر آپ وہ کام نہ کر کے گئے تو سخت پوچھ ہوگی. قرآن مجید میں آتا ہے نا سورۃ المدثر میں کہ ما سلککم فی سقر، جہنم والوں سے پوچھا جائے گا تمہیں کیا چیز جہنم میں لے گئی، تم اس آگ میں کیوں ہو؟ قالوا لم نک من المصلین،
تو وہ پہلا اپنا قصور بتائیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اس لیے دل چاہے یا نہ چاہے, کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں I don't feel like doing it. کوئی کچھ بہانہ کرتا ہے, I don't consider myself worthy of it, یا میں پاک نہیں ہوں, یا کبھی کچھ, کوئی بھی بہانہ نہیں چلے گا. اور آپ دیکھیے کہ نماز سے پیچھے کون رہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے اور پھر نماز نہیں پڑھتے تھے. مسلمان اور نماز نہ پڑھے تو اسے مسلمان نہیں سمجھا جاتا, اسے منافق سمجھا جاتا ہے. اگر وہ لا الہ الا اللہ کہتا بھی ہے لیکن نماز سے گواہی نہیں دیتا اپنے اسلام کی, تو پھر وہ نفاق کی حدوں میں داخل ہو جاتا ہے. اور جب انسان نفاق یا کفر کی حد میں داخل ہو جاتا ہے تو منافق کی سزا کیا ہے؟ جہنم میں, پھر درک الاسفل من النار. تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں آگ کو, کیا اس میں سانس لے سکیں گے؟ آنکھیں کھول سکیں گے؟ کچھ سمجھ میں آئے گا؟ جسم کے صرف ایک حصے میں درد ہو جائے, تھوڑا سا بخار ہو جائے, ہمیں مت ماری جاتی, ہمیں ہوش نہیں رہتا, ہماری روٹین کے کام بھی ہم سے چھٹنے لگتے ہیں. تو وہاں جا کے کیا کریں گے؟ اس لیے کچھ بھی ہو, اگر آپ سے خود نہیں ہو پا رہی پابندی تو کسی اور کو ساتھ لگائیں, کیونکہ جیسا آپ کا انوائرمنٹ ہوگا, جیسے آپ کے دوست ہوں گے, جیسے آپ کے ساتھی اور مددگار ہوں گے, ویسے ہی کام پھر آپ کریں گے. کسی اور کی مدد لے لیں کہ مجھے اٹھاؤ, مجھے دھکیلو, مجھے لے چلو وضو کرانے, مجھے کھڑا کر کے پڑھواؤ. اور جب آپ 1-2 دفعہ پڑھیں گے شیطان ہار جائے گا, پھر آپ چل پڑیں گے انشاءاللہ, لیکن چھوڑے نہیں. خواتین کے لیے مشکل ہوتی ہے نا کہ پیریڈز میں چھوڑ دیتی ہیں, پھر دوبارہ شروع کرنا مشکل ہو جاتا ہے, وہ عادت ہی ختم ہو جاتی ہے. اور پھر یہ بھی نہیں کہ صرف پڑھنی ہے, پڑھنی بھی ٹھیک سے ہے. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ہلاکت ہے ان نمازی کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں. نہ اوقات کی پابندی, نہ وضو کی صحیح پابندی, نہ پتہ ہے کہاں سجدہ صاف کرنا ہے کہاں نہیں کرنا, پتہ ہی نہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں. تو صرف نماز کی بھی خانہ پوری نہ کرے بلکہ اقیم الصلاۃ کرے. قرآن مجید میں ایک دفعہ بھی نہیں آیا صلو صلاتکم, اپنی نماز پڑھو. ہر جگہ اقیمو, اقیمت, اقم الصلاۃ, یقیمون الصلاۃ, ہر جگہ اقامت کی بات ہے, یعنی اس کو پرفیکٹلی پڑھو, پراپر طریقے سے ادا کرو. تو اس لیے ہر چیز سے پہلے نماز یا صلاۃ فرسٹ.